الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي، أو كما قال سيد الإنس والجان صلى الله عليه وسلم. اکملت لکم آیت قرآنی کو پڑھ کر ذلی و بروزی کی نبوت کو مٹا دو. اکملت لکم آیت قرآنی کو پڑھ کر ذلی و بروزی کی نبوت کو مٹا دو. ہو جس کو محمد کی مساوات کا دعویٰ، ہو جس کو محمد کی مساوات کا دعویٰ، مسواہ جہنم کی وعید اس کو سنا دو. جس دست محمد سے ہو بند لفافہ، جس دست محمد سے ہو بند لفافہ، تا حشر نہ ہوگا نہ ہوا اس میں اضافہ. قابل سب تکریم منصب انصاف پر جلوہ افروز اساتذہ کرام اور میرے بھائیوں نوجوان نڈر طلباء ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ حضرات کے سامنے جس عنوان کو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے عقیدہ ختم نبوت قرآن و سنت کی روشنی میں. عزیزان من، ختم نبوت کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہ ہوگا، چاہے ذلی و بروزی ہو یا تشریعی اور غیر تشریعی. جب رب کائنات نے قصر نبوت کی تعمیر کی تو اس کا اختتام حضور کی ذات باری پر فرمایا، جس کی تعریف خدا کا یوں فرماتے ہیں فَجِئْتُ أَنَا فَأَتْمَمْتُ تِلْكَ اللَّبِنَ، میں نے آ کر قصر نبوت کی تکمیل کر دی. چنانچہ قرآنی 100 آیات، 210 احادیث مبارکہ، اجماع صحابہ و تابعین، اجماع فقہاء و محدثین ختم نبوت کی عکاسی کرتے ہیں. اور 1,24,000 انبیاء کرام کا کمال منصب نبوت 2 چیزوں سے مزین ہوتا ہے. نمبر 1 ما قبل انبیاء کی تصدیق کرنا، نمبر 2 ما بعد آنے والے نبی کی خوشخبری دینا. چنانچہ حضرت عیسیٰ بھی اعلان کرتے ہیں انی رسول اللہ علیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد. مگر میرے آقا کا کمال منصب نبوت اعلان ختم نبوت پر ہوتا ہے. چنانچہ رب العزت سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40 میں ارشاد فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اور رب العزت سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 میں ارشاد فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جس کی تفسیر میں رئیس المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں لم ينزل بعد هذه الآیت حلال وحرام. اگر اس آیت کے بعد کسی اور دین کی ضرورت نہ رہی، کسی اور حکم کی ضرورت نہ رہی تو آپ ہی تو خاتم النبیین ہیں. ارے عقیدہ ختم نبوت تو اتنا مضبوط عقیدہ ہے جس کے بارے میں امام اعظم فرماتے ہیں من طلب منہ علامتا فقط کفر. اور انہی دلائل کی بنیاد پر ملا علی قاری شرفگاہ پر میں لکھتے ہیں دعوت نبوت بعد نبی جنا کفرم بالاجماع. اس عقیدے کا منکر بھی کافر ہے تو اس عقیدے میں شک کرنے والا بھی کافر ہے. ارباب علم و دانش، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہیں اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا حظکم من الانبیاء وانتم حظی من الامم. آج سے عزم کرو جب کبھی تحفظ ناموس رسالت کی ضرورت پڑے گی تو ہم اپنے جانوں کے نذرانے پیش کرنے سے گریز نہیں کریں گے، کیونکہ ہمارے مسلمانوں کے ایمان کی مثال حضرت سمیہ کے ایمان
ایمان کی طرح ہونی چاہیے کہ سینے پر پتھر رکھا ہے، ابو جہل خنجر لیے کھڑا ہے، حضرت سمیہ کے دونوں پاؤں دو اونٹوں سے باندھ کر رسی کھینچ کر کہنے لگا سمیہ بتا تیرا عقیدہ کیا ہے؟ حضرت سمیہ للکار کر کہتی ہیں ابو جہل مجھے محمد کی صداقت پر ناز ہے، میں تیری طاقت اور تیری چھری سے نہیں ڈرتی، تجھے مارنا ہے تو مار۔ ابو جہل نے چھلا مارا، حضرت سمیہ نے للکار کر کہا لوگوں گواہ رہنا میں زندہ زمین پر دو ٹکڑے ہو کر چلی جا رہی ہوں مگر میرے عقیدے میں فرق نہیں آیا، میرا خدا بھی ایک ہے، میرا مصطفیٰ بھی ایک ہے۔ پھر میں کیوں نہ کہوں یاران وفا دور صحابہ کو صدا دو، یاران وفا دور صحابہ کو صدا دو، ہر ظالم و جابر کے تم ہوش اڑا دو، اس دور میں مرزائیت کے آثار مٹا دو، اس دور میں مرزائیت کے آثار مٹا دو، جو کچھ بھی ہے ختم نبوت پہ لٹا دو۔ الحمدللہ۔